کسی بھی خطے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی زمین، اس کی زبان اور تاریخ، ان سب کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اور پشتونوں کے معاملے میں تو یہ تینوں چیزیں اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ ایک کے بغیر دوسری ادھوری لگتی ہے۔ صحیح۔ آج ہم سر اولف کیرو کی مشہور کتاب دی پٹھانس کے تعارف کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے اس پیچیدہ پہیلی کو کیسے جوڑا ہے۔ اور یہی چیز اس کتاب کو خاص بناتی ہے میرے خیال میں۔ یہ کوئی لائبریری میں بیٹھ کر لکھی گئی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا تجزیہ ہے جو خود نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا گورنر رہا، وہ ان لوگوں کے درمیان رہا، ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اچھا، تو فرسٹ ہینڈ نالج تھا ان کا۔ بالکل، اور ان کے رسم و رواج سے واقف تھا، اسی لیے اس کتاب کا تعارف بھی پوری کتاب کے لیے ایک روڈ میپ جیسا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ واہ، یعنی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی قاری کو ایک پورا مینٹل میپ دیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ اپروچ بہت پسند آئی۔ جی تو چلیں اس کے پہلے حصے پر آتے ہیں، چیپٹر 1 ڈیفائننگ دی افغانز، جہاں کیرو یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم جنہیں افغان یا پٹھان کہتے ہیں وہ کوئی ایک مونولیتھک گروپ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں بھی بڑی تقسیمیں ہیں۔ جی، وہ شروع میں ہی ایک بہت بڑی تقسیم کی لکیر کھینچتے ہیں۔ ایک طرف ہیں مغربی افغان، درانی اور غلزی۔ جی، درانی اور غلزی قبائل، جنہیں ہم غلزی بھی کہتے ہیں۔ ان کے بڑے مراکز ہرات اور کندھار تھے، اور ان پر صدیوں تک فارسی کی صفوی سلطنت کا گہرا ثقافتی اور لسانی اثر رہا۔ اچھا، ان کی تاریخ فارس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ہے مشرقی افغان، ان میں پشاور کے میدانی علاقوں اور سوات جیسی وادیوں کے یوسف زئی اور دوسرے قبیلے شامل ہیں۔ بالکل۔ ان کا رابطہ دہلی کی مغل سلطنت سے تھا، اس لیے ان پر فارسی اثرات اتنے گہرے نہیں ہیں۔ جی، لیکن ان دونوں بڑی سلطنتوں کے بیچ میں جو پہاڑی قبائل تھے، کیا وہ بالکل ہی الگ تھلگ تھے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے، وہ کسی کی طرف نہیں تھے۔ اچھا، ان دونوں گروہوں کے بیچ وہ قبائل ہیں جنہیں انگریز ہائی لینڈرز کہتے تھے، یعنی پہاڑوں پر رہنے والے جنگجو۔ آفریدی، خٹک، وزیر، محسود، یہ سب؟ جی، یہ وہ نام ہیں جو تاریخ میں گونجتے ہیں۔ کیرو کے مطابق ان کا تعلق نہ کابل سے تھا نہ دلی سے۔ تو پھر کس سے تھا؟ ان کا معاشی اور سماجی رشتہ نیچے وادیوں، خاص کر پشاور سے تھا، لیکن سیاسی طور پر وہ ہمیشہ خود مختار رہے۔ تو ان کی ایک الگ ہی شناخت تھی۔ بالکل، اور ان سب کی ایک مشترکہ اوریجن سٹوری ہے جو انہیں باقی افغانوں سے الگ کرتی ہے۔ اچھا، روایات کہتی ہیں کہ یہ ایک جد امجد کرلانی کی اولاد ہیں جو حقیقی افغان نسل سے نہیں تھے۔ تو یہ ایک طرح کا فاؤنڈنگ میتھ ہوا؟ جی، جو ان قبائل کو ایک الگ خود مختار شناخت دیتا ہے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہم ہمیشہ سے یہاں تھے اور ہماری تاریخ اپنی ہے۔ یہی وہ قبائل ہیں جنہیں ہم آج پختون یا پشتون کہتے ہیں۔ اور پٹھان کا لفظ کہاں سے آیا؟ میں نے سنا ہے اس پر بھی کافی بحث ہے۔ کیرو بتاتے ہیں کہ پٹھان دراصل پختانہ کی انڈین شکل ہے جو پختون کی جمع ہے۔ دلچسپ۔ اور ایک اہم بات یہ کہ ان پہاڑی قبائل کی تجارت ہمیشہ سے دریائے سندھ کے پار کے شہروں سے رہی، کابل یا غزنی سے نہیں۔ اچھا، تو ان کا جھکاؤ مشرق کی طرف زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے کیرو واضح کرتے ہیں کہ اس کتاب کا مین فوکس یہی مشرقی افغان اور پہاڑی پختون ہیں جو ڈیورنڈ لائن کے مشرق میں، یعنی آج کے پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی جغرافیائی تقسیم۔ اب آتے ہیں زبان پر۔ چیپٹر 2 دی لینگویج ویریئنٹس، پختو ورسز پشتو۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ لنگوسٹک تقسیم ہے۔ اکثر لوگ پختون اور پشتون کے الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیرو بتاتے ہیں کہ ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ صرف خا اور شا کا فرق نہیں ہے، یہ ایک پوری ثقافتی اور جغرافیائی تقسیم ہے۔ اچھا، کیرو اسے سخت پختو اور نرم پشتو کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کی کوئی لائن بھی ہے، کوئی جغرافیائی حد؟ جی، ایک واضح لائن ہے جو اٹک کے جنوب سے کوہاٹ اور وادی میرانزئی سے ہوتی ہوئی کرم دریا تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لائن کے شمال مشرق میں، یعنی پشاور، سوات، دیر اور آفریدی قبائل کے علاقوں میں سخت پختو بولی جاتی ہے۔ اور اس لائن کے جنوب مغرب دے پھر؟ نرم پشتو ہوگی، بالکل۔ دورانی، غلجی، وزیرستان اور بنو کے قبائل یہ نرم لہجہ بولتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات مجھے خٹک قبیلے کی لگی، جو اس تقسیم میں بالکل بیچ میں آ کر بٹ گیا ہے۔ یہ واقعی فیسینیٹنگ بات ہے۔
कोहाट के जुनूब में रहने वाले खटक आज भी पश्तो बोलते हैं, लेकिन अकोड़ा और मर्दान के खटक जो खुशाल खान खटक के दौर में यूसुफ जइयों के ज्यादा करीब आ गए, अब पख्तू बोलते हैं। यानी वो अपनी असल जबान से हट गए? ऐसा ही लगता है। यहाँ तक कि पश्तो जुबान के सबसे बड़े शायर खुशहाल खान खटक, उनकी औलाद का मानना है कि उन्होंने पश्तो में शायरी की, लेकिन उनकी शायरी के ज्यादातर नुस्खे पेशावर में पख्तों में छापे गए। ये तो कमाल है, यानी एक शायर की जुबान ही बदल दी गई। और ये सिर्फ एक जुबान का दूसरी पर गलबा नहीं है, ये जाहिर करता है कि सकाफती ताकत का मरकज कहाँ था। पेशावर। जी, पेशावर अपने तालीमी और सियासी असर और रसूख की वजह से पख्तों को ज्यादा प्रेस्टीज दे रहा था। यहाँ तक कि सबसे बड़े पुश्तो शायर की लेगेसी भी इससे मुतासिर हुई। वाह, ये एक छोटा सा वाकया सदियों की कल्चरल पॉलिटिक्स की कहानी सुनाता है। बिल्कुल। तो अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 3, कल्चरल मार्कर्स एंड ज्योग्राफी। केरो बताते हैं कि ये लिसानी तकसीम सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक और बहुत ही दिलचस्प चीज से जुड़ी है। बालों के स्टाइल से? जी, लोगों के हुलिये से, खास तौर पर उनके बालों के स्टाइल से। हाँ, ये एक छोटी मगर बहुत दिलचस्प तफसील है। पश्तो बोलने वाले यानी शुमाल मशरिकी कबाइल अपने सर के बाल या तो मुंडवाते हैं या बहुत छोटे रखते हैं। ठीक है। जबकि पश्तो बोलने वाले खास तौर पर देही इलाकों में कानों तक लंबे बाल रखते हैं, जिन्हें समरी यानी समराई कहा जाता है। अच्छा, समरी। और इसमें बीच से मांग निकाली जाती है ना? जी, बीच से मांग निकालकर बालों को संवारा जाता है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि डांस भी सिर्फ यही लंबे बालों वाले मर्द करते हैं। बिल्कुल। केरो लिखते हैं कि सिर्फ पश्तो बोलने वाले मर्द ही डांस करते हैं, और जब वो घूमते हैं तो उनकी समरी भी हवा में लहराती है, जो उनके रक्स का एक अहम हिस्सा है। वाह, ये छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि सकाफत कितनी गहराई तक जुड़ी होती है। तो हमने लोगों और उनकी सकाफत की तकसीम को समझ लिया। अब उस सरजमीन की बात करते हैं जहां वो रहते हैं। कैरो इस पूरे खित्ते को समझाने के लिए एक बहुत ताकतवर मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। वो इसे एक किले से तशबीह देते हैं। जी, और ये एक बेहतरीन तशबीह है। वो कहते हैं कि इस किले के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक खंदक या मोट की तरह है, अच्छा, जो दरियाए सिंध के साथ साथ चलने वाले मैदानी इलाके और वादियां हैं। ये किला का बैरूनी दिफाई हिसार है। और इस खंदक के पीछे असल किले की दीवार है, एक अजीम फसील या रैम्पट, जो कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है। ये हिंदुकुश से शुरू होकर जुनूब तक फैला हुआ है। ठीक है। कीरू लिखते हैं कि ये पहाड़ी सिलसिला जगह जगह से अपनी उंगलियां दरियाए सिंध की तरफ बहाता है, और इन उंगलियों के दरमियान खूबसूरत और जरखेज वादियां आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ी और अहम पेशावर की वादी है। जी बिल्कुल। तो आइए वादी पेशावर की बात करते हैं। चैप्टर 4, द पेशावर वैली एंड इट्स डोर्स। कीरू इसे एक अंगूठी से तशबीह देते हैं, जिसके चारों तरफ पहाड़ों का हल्का है, और इस अंगूठी के 4 दरवाजे हैं। बिल्कुल। एक दरवाजा तो मशरिक की तरफ है, जहां से दरियाए सिंध को पार करके वादी में दाखिल होते हैं। लेकिन बाकी 3 दरवाजे इस खित्ते की आलमी अहमियत को जाहिर करते हैं। मगरिब में खैबर पास है, जो काबुल से होता हुआ मास्को तक का तारीखी रास्ता है। सही। जुनूब मगरिब में कोहात पास है, और शुमाल में मालाकंड पास, जो स्वात से गुजरकर पामीर और चीन की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये तो तहजीबों के संगम हैं। बिल्कुल। इस वादी में दरियाओं का निज़ाम भी बहुत दिलचस्प है। खास तौर पर दरियाए स्वात के बारे में कैरो एक अजीब बात लिखते हैं। जी, वो इसे एक जुग्राफियाई अजूबा कहते हैं। क्यों? मालाकंड के शुमाल में जहां ये दरिया पेशावर के मैदान से सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी से अलग होता है, ये मशरिक से मगरिब की तरफ बहता है। ठीक है। लेकिन वहां से मैदान में दाखिल होने का रास्ता ना मिलने पर ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लेता है, गहरी घाटियों से गुजरता है और मैदान में मगरिब से यानी मुखालिफ सिमत से दाखिल होता है। ये तो कमाल की बात है। यानी फितरत ने दरिया के लिए जो रास्ता बंद किया, इंसान ने पहाड़ काटकर उसे खोल दिया। जी, ये इस खित्ते की एक जबरदस्त मेटाफर भी है कि यहाँ हमेशा से फितरत और इंसान के बीच एक जिद्दोजहद चलती रही है। बिल्कुल। और किरोई बताते हैं कि जो काम कुदरत ना कर सकी, वो इंसान ने कर दिखाया। मालाखंड में एक सरंग खोदकर दरियाए स्वात का पानी सीधा वादी में लाया गया, जिससे न सिर्फ लाखों एकड़ जमीन सैराब हुई, बल्कि बिजली भी पैदा हुई।
اب آتے ہیں اگلے حصے پر، چیپٹر 5 اے لینڈ آف کانٹراسٹس۔ یہ جدوجہد اور تضاد کا تھیم صرف دریاؤں تک محدود نہیں۔ کیرو لکھتے ہیں کہ یہ پورے خطے کے موسم اور مناظر میں نظر آتا ہے۔ جی، یہی اس جگہ کی روح ہے۔ ایک طرف شدید گرمی ہے تو دوسری طرف انگلینڈ جیسا موسم۔ بالکل، سردیوں اور بہار میں وادیاں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں، لیکن گرمیوں میں وہی وادیاں بھٹی بن جاتی ہیں۔ لیکن کیرو لکھتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں بھی آپ چند گھنٹوں کا سفر کر کے ٹھنڈے جنگلات اور سرسبز چاراگاہوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں تضاد بھی ہے اور ایک عجیب قسم کا توازن بھی۔ کینیرو ایک جگہ ایک اور مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ علاقوں کو سلن ہیٹ یعنی اداس نفرت سے بھرا ہوا قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، وہ بنجر بھورے پہاڑوں اور میلوں تک پھیلی ویرانی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی ویرانی کے بیچ اچانک پانی کا ایک چشمہ، درختوں کا ایک جھنڈ اور ایک باغ نظر آتا ہے، اور وہ منظر دیکھ کے ایک ایسی تکمیل اور خوشی کا احساس ہوتا ہے جو شاید ہمیشہ سرسبز رہنے والے علاقوں میں کبھی محسوس نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس کی وہ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ پارا چنار والی مثال ہے نا؟ وہی، وہ لکھتے ہیں کہ لوئر کرم میں تھل کے جلتے ہوئے پتھریلے میدانوں سے آپ شمال کی طرف سفر شروع کریں تو صرف 2 گھنٹے میں آپ پارا چنار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ واہ! جہاں برف پوش کوہ سفید کے دامن میں چنار اور بید کے درختوں کے سائے میں ٹھنڈے نالے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جانے جیسا ہے۔ ایسی ناہموار اور خود مختار سرزمین پر رہنے والے لوگوں پر بیرونی طاقتوں کا کنٹرول قائم کرنا تقریباً ناممکن رہا ہوگا۔ جی بالکل۔ اور شاید اسی وجہ سے ان کی تاریخ لکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ہے ہمارا اگلا حصہ، چیپٹر 6 ہسٹوریکل چیلنجز اینڈ دی فرنٹیئر۔ ٹھیک ہے۔ کیرو بتاتے ہیں کہ برطانوی دور کے ایڈمنسٹرڈ بارڈر اور ڈیورنٹ لائن کے بیچ کا یہ پہاڑی علاقہ، جہاں سے خیبر، گومل اور ٹوچی جیسے 7 تاریخی راستے گزرتے ہیں، کبھی بھی کسی سلطنت کے مکمل کنٹرول میں نہیں آیا۔ کسی کے بھی نہیں؟ سکندر اعظم سے لے کر مغلوں اور انگریزوں تک سب کا کنٹرول وادیوں اور راستوں تک محدود رہا۔ پہاڑی قبائل ہمیشہ آزاد رہے۔ یہاں کبھی ٹیکس نافذ نہیں ہو سکا۔ اور ایسی آزادی کی قیمت تاریخ کو چکانی پڑی؟ ایک طرح سے ہاں، چونکہ یہاں کوئی مرکزی ریاست یا بادشاہت 1747 تک نہیں تھی، اس لیے مورخ کے پاس وہ روایتی خام مواد ہی نہیں ہے جس سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یعنی کوئی سرکاری ریکارڈز نہیں، کوئی سکے نہیں؟ نہ سکے، نہ کتبے اور نہ ہی کوئی یادگاریں۔ یہاں تک کہ پشتو زبان بھی 15ویں صدی سے پہلے تحریری شکل میں نہیں تھی، اور 17ویں صدی سے پہلے کا کوئی مستند ادبی کام نہیں ملتا۔ تو پھر ایک مورخ ان کی تاریخ کیسے لکھے؟ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسے جاسوس بننا پڑتا ہے۔ اسے ان سلطنتوں کے ریکارڈز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جو اس علاقے سے گزریں، جیسے یونانی، مغل یا بھارسی۔ اچھا۔ اور پھر ان بیرونی مشاہدات کو پشتونوں کی اپنی زبانی روایات اور شاعری سے ملا کر ایک تصویر بنانی پڑتی ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاریخ کتابوں یا کھنڈرات میں نہیں، بلکہ خود ان لوگوں کے اندر زندہ ہے؟ بالکل، اور یہیں پر کیرو اپنے تعارف کا اختتام کرتے ہیں۔ چیپٹر 7 دی لیونگ ہسٹری۔ وہ کہتے ہیں کہ پٹھانوں کی قبائلی روایات کے زندہ رہنے کی وجہ سے آج بھی ان کے معاشرے میں انسانی تہذیب کے تمام ادوار ایک ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ ایک طرف خانہ بدوش اور چرواہے ہیں، تو دوسری طرف اسی معاشرے میں جدید دور کے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر اور سیاستدان بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک لیونگ ہسٹری ہے۔ جی، کیرو کہتے ہیں کہ پشاور کے 20 میل کے دائرے میں گھوم کر کوئی بھی شخص انسانی معاشرے کے پرانے ادوار میں ایک باڈیلی ٹرانسلیشن یعنی جسمانی منتقلی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ واہ! آپ ایک ہی دن میں 5ویں صدی کے قبائلی نظام سے 20ویں صدی کی شہری زندگی تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ایک تاریخ سے محبت کرنے والے کے لیے یہ ایک شاندار موقع ہے۔ یہاں مجھے جان ماڈلی کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے جو کیرو نے بھی کوٹ کیا ہے، "A congeries of peoples engaged in a long march through the centuries from the 5th to the 20th." اور سوچیں، یہ کتنا دلچسپ تجربہ ہے۔ آپ کو ایک ہی جگہ پر، ایک ہی وقت میں انسانی تاریخ کے کئی دور زندہ اور نسبتاً غیر متاثر حالت میں نظر آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ فرنٹیئر کا اصل جادو شاید یہی ہے۔ پہلا باب ہے شجرائے نسب،
یعنی the genealogies. The genealogies. اور کیرو لکھتے ہیں کہ پشتونوں کی محفلوں اور حجروں میں ان کی اصلیت کا موضوع ہمیشہ سے ایک آپ کہہ لیں گرما گرم بحث رہا ہے. اور اس بحث میں سب سے مشہور نظریہ تو ان کے بنی اسرائیل سے تعلق کا ہے. یہ کہانی کیا ہے؟ یہ ایک بہت پرانی روایت ہے جس کے مطابق پشتون بنی اسرائیل کے ان گمشدہ قبائل میں سے ہیں جنہیں جلاوطن کیا گیا تھا. اچھا. کہانی آگے بڑھتی ہے اور بخت نصر یعنی نیبوکدنیزر کے دور تک پہنچتی ہے. روایت یہ ہے کہ افغانوں کے یہ یہودی آبا و اجداد واپس یروشلم جانے کے بجائے مشرق کی طرف چلے آئے اور غور کے پہاڑوں یعنی آج کے ہزارہ جات اور کچھ مکہ کے قریب آباد ہو گئے. انہیں بنی اسرائیل یا بنی افغانہ کہا جانے لگا. لیکن کیا مورخین مطلب ماڈرن ہسٹورینز اس کہانی کو ایک تاریخی حقیقت مانتے ہیں یا اسے ایک قسم کی فاؤنڈیشنل متھ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایلفنسٹن جیسے بڑے مورخین اسے حقیقت نہیں مانتے، لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہانی ثقافتی طور پر بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ پشتون قبیلے کے تمام شجرے اور ان کی آپس کی جو تقسیم ہے وہ اسی کہانی پر مبنی ہے. اچھا، تو اس کا سورس کیا ہے؟ یہ روایت آئی کہاں سے؟ اس کا سب سے بڑا سورس مخزن افغانی نامی کتاب ہے جو مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں نعمت اللہ نے لکھی تھی. تو یہ کوئی بہت قدیم دستاویز نہیں ہے بلکہ نسبتاً ایک جدید تخلیق ہے. اچھا، تو اس کہانی کو پھر اسلامی دور سے کیسے جوڑا جاتا ہے؟ کہانی کے مطابق جب عرب میں اسلام کا ظہور ہوا تو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، انہوں نے غور میں اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی. صحیح. اس دعوت پر کیس نامی ایک سردار کی قیادت میں ایک وفد مدینہ میں پیغمبر اسلام سے ملنے گیا. اور یہیں سے پٹھان کے لقب کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے نا؟ جی بالکل. روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیس کا نام بدل کر عبد الرشید رکھا اور انہیں پٹھان کا لقب دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ پتان سے نکلا ہے. پتان وہ کیا چیز ہے؟ وہ جہاز کے ڈھانچے میں استعمال ہونے والی ایک بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے. تو یہ گویا ان کی مضبوطی اور اسلام کے نئے ڈھانچے میں ان کے کلیدی کردار کی علامت تھی. اچھا. اور اسی قیس کے 3 بیٹوں سربنا، بیتن اور غورغشت سے تمام پشتون قبائل کی نسل چلتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں، لیکن اس کا مقصد پشتونوں کو اسلامی دنیا میں ایک معتبر اور تاریخی شناخت دینا تھا. ایک طرف پیغمبروں کی نسل سے جوڑنا اور دوسری طرف براہ راست اسلام کے مرکز سے. بالکل درست. یہ شناخت بنانے کی ایک بہت طاقتور کوشش ہے. تو اگر یہ روایتی کہانی ایک طرف ہے تو ٹھوس تاریخی شواہد کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے کتاب دوسرے باب یونانی مورخین یعنی دی گریک ہسٹورینز کی طرف بڑھتی ہے. جی، اور یہاں ہمیں تاریخ کے دھندلکوں سے ٹھوس ثبوت ملنا شروع ہوتے ہیں. کتاب ہمیں 2500 سال پیچھے مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے دور میں لے جاتی ہے. ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ ایرانی بادشاہ داریس نے دریائے سندھ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی جس کا رہنما سکائلکس نامی ایک یونانی تھا. اور اس مہم کا پشتونوں سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ مہم کاسپیٹورس نامی شہر اور پکٹوکئی نامی علاقے سے شروع ہوئی. پکٹوکے، جی. اور ماہرین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ کسپیٹروس دراصل پشاور کا پرانا نام پشکاپوروس ہے اور پکٹوکئی وہ علاقہ ہے جسے آج ہم پختونخوا کہتے ہیں. ایک منٹ، کیا؟ یعنی آج سے 2500 سال پہلے ایک یونانی مورخ پختونوں اور پشاور کا ذکر کر رہا تھا؟ یہ تو کمال کی بات ہے. یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ دریافتوں میں سے ایک ہے اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اچھا؟ ہیروڈوٹس نے داریس کی سلطنت کے 7ویں صوبے میں کئی قبائل کا ذکر کیا ہے. ان میں سے 2 نام خاص طور پر اہم ہیں. ایک گنداریوئے جن کا تعلق صاف طور پر گندھارا یعنی پشاور کی وادی سے ہے، اور دوسرا کون سا؟ اپوروسالٹائے جسے آج کے آفریدی قبیلے سے جوڑا جاتا ہے. یعنی آفریدی قبیلے کا ذکر 2500 سال پرانی تحریروں میں موجود ہے. اس سے تو یہ بنی اسرائیل والی تھیوری سے بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے. یقیناً یہ ہمیں روایات اور اساطیر کی دنیا سے نکال کر دستاویزی تاریخ میں لے آتی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پشتونوں کے آباء و اجداد
اسی سرزمین پر قدیم زمانے سے آباد تھے۔ اور یونانیوں کا اس خطے سے تعلق صرف تاریخ لکھنے تک ہی محدود نہیں رہا۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد تاریخ کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خود یہاں آن پہنچا۔ کتاب کا تیسرا باب اسی پر ہے، سکندر کا گزرنا، جسے دی پیسنگ آف الیگزینڈر۔ جی 327 قبل مسیح میں سکندر نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ اس کے جنرل ہیفیسٹین کی قیادت میں دریائے کابل کے ساتھ ساتھ پشاور کی وادی کی طرف بڑھا، جسے اس وقت پیوسیلوٹس کہا جاتا تھا۔ بالکل، جبکہ سکندر نے خود ایک زیادہ مشکل پہاڑی راستہ چنا جو آج کے بجوڑ اور سوات سے گزرتا تھا۔ اور وہاں اس کا سامنا کن لوگوں سے ہوا؟ اس کا سامنا یہاں کے جنگجو قبائل سے ہوا، جنہیں یونانی تاریخ دان ایسپاسی، گوریئی اور ایساکینی کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ مشہور مورخ اورل سٹین نے بڑی محنت سے سکندر کے راستے اور اس کی مشہور لڑائیوں کے مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان قبائل کے ناموں میں بھی کوئی دلچسپ بات ہے۔ ایسپاسی، یہ نام کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ بالکل، اور یہی اس باب کا نچوڑ ہے۔ ایسپاسی کا تعلق غالباً قدیم فارسی لفظ اسپ یعنی گھوڑے سے ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی یوسف زئی قبیلے کی ایک شاخ خود کو اسپ زئی کہتی ہے۔ اسی طرح ایساکینی کا تعلق بھی سنسکرت کے لفظ اشوا سے ہے، جس کا مطلب بھی گھوڑا ہے۔ تو سکندر کا حملہ گویا ایک تاریخی کیمرے کی طرح تھا، جس نے اس وقت یہاں موجود قبائل کی ایک تصویر کھینچ لی، اور اس تصویر میں ہمیں آج کے قبائل کے نقش نظر آتے ہیں۔ بہترین انالوجی ہے۔ سکندر یہاں زیادہ عرصہ نہیں رکا، لیکن اس کی تاریخ ہمیں اس خطے کے لوگوں کی قدامت کا ایک اور ثبوت فراہم کرتی ہے۔ ہم نے لوگوں کی بات کی، ان کے شجروں کی، اب آتے ہیں ان کی زبان پر۔ کتاب کا چوتھا باب ہے پختو کی پیدائش، یعنی دی برتھ آف پختو۔ پختو کہاں سے آئی؟ یہ ایک اور بہت بڑا اور پیچیدہ سوال ہے۔ کتاب کے مطابق گریئرسن اور مورگن سٹرنیا جیسے بڑے ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ پختو کا تعلق ایرانی زبانوں کے مشرقی گروپ سے ہے۔ اچھا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ زبان ممکنہ طور پر شمال سے آنے والے سکا یعنی سکا قبائل کی ایک بولی تھی جو یہاں آ کر پھولی پھولی۔ اس نظریے کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ اس کی بنیاد فارسی اور پختو کے درمیان کچھ منظم صوتی تبدیلیوں یعنی فنیٹک چینجز پر ہے۔ مثال کے طور پر جو آواز فارسی میں دال یعنی ڈی کی ہے وہ پختو میں آ کے لام یعنی ایل بن جاتی ہے۔ جیسے فارسی کا پدر پختو کا پلار بن جاتا ہے اور دختر لور بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح فارسی کا گاف پختو میں ژ بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں سکا حکمرانوں کے سکوں پر ملنے والے ناموں اور خطابات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتو صرف ایک ایرانی زبان ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ پختو پر صرف ایرانی اثرات نہیں ہے، اس میں ہند آریائی زبانوں جیسے سنسکرت کے بھی گہرے اثرات ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گندھارا کا علاقہ طویل عرصے تک موریہ سلطنت کا حصہ بھی رہا، جس کا مرکز ہندوستان میں تھا۔ اس لیے کرو پختو کو ایک میڈیل ٹنگ یعنی ایک درمیانی زبان کہتا ہے۔ درمیانی زبان یعنی یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں، یہ ایک ثقافتی شناخت کا بھی اشارہ ہے۔ گویا پشتون ہمیشہ سے ہی دو بڑی تہذیبوں ایران اور ہندوستان کے سنگم پر رہے ہیں۔ بالکل، یہ زبان خود اس خطے کی تاریخ کا نقشہ ہے۔ عربی اور فارسی کے الفاظ تو بہت بعد میں اسلام کے آنے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے۔ سکندر کے بعد سے اسلام کی آمد تک کا تقریباً 1000 سال کا عرصہ بہت ہنگامہ خیز رہا ہوگا۔ کتاب کا 5واں باب سکا، کشان اور فارسی اسی دور کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، یہ 1000 سال اس خطے کے لیے بہت اہم تھے۔ سکندر کے بعد سب سے پہلے سکا قبائل آئے، جنہوں نے ٹیکسلا کو اپنا مرکز بنایا۔ ان کے بعد پارتھین آئے اور پھر کشان آئے۔ کشان سلطنت کا دور تو اس خطے کا سنہری دور تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ان کے سب سے مشہور بادشاہ کنشک نے پرساورا یعنی پشاور
کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اسی دور میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت اپنے عروج پر پہنچے۔ پشاور میں کنشٹ کا بنایا ہوا وہ مشہور اسٹوپا بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ جی ہاں، وہ اسٹوپا قدیم دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ کشانوں کے بعد ایران کی ساسانی سلطنت کا اثر و رسوخ یہاں بڑھ گیا، لیکن اس باب میں ایک سب سے چونکا دینے والی معلومات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ افغان کا لفظ تاریخ میں پہلی بار ساسانی بادشاہ شاپور اول کے ایک کتبے پر ملتا ہے جو تقریباً 260 عیسوی کا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کتبے میں یہ لفظ افغان یعنی افغان کی شکل میں موجود ہے۔ ایک منٹ، تو افغان کا لفظ پہلی بار ایک ایرانی بادشاہ کے کتبے پر ملتا ہے اسلام کی آمد سے بھی 4 صدیاں پہلے؟ یہ تو اس پوری بحث کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ یقیناً، اس کا مطلب ہے کہ افغان کی شناخت عربوں یا اسلام سے بہت پرانی ہے۔ یہ اس لفظ کا سب سے پرانا تاریخی حوالہ ہے۔ لیکن گندھارا کی یہ شاندار تہذیب آخر ختم کیسے ہوئی؟ یہ ہمیں چھٹے باب سفید ہن یعنی دا وائٹ ہنس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ اس خطے کی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں وسطی ایشیا سے سفید ہن یعنی وائٹ ہنز یا ایفتھلائٹس نامی وحشی قبائل نے طوفان کی طرح حملہ کیا۔ اور یہ حملہ بہت تباہ کن تھا۔ بہت زیادہ۔ اس نے پچھلی تمام تہذیبوں، خاص طور پر گندھارا کی بدھ مت تہذیب کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ خانقاہیں اور اسٹوپا جلا دیے گئے اور علم و فن کا مرکز تباہی میں ڈوب گیا۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ جو خطہ صدیوں تک تہذیب کا گہوارہ تھا وہ یوں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کیا ان حملاوروں کا کوئی سراغ آج بھی ملتا ہے؟ کتاب میں ایک بہت دلچسپ نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ برصغیر کی بہت سی اقوام جیسے گجر اور جاٹ انہی سفید ہنوں کی نسل سے ہیں۔ اچھا۔ کیرو یہ امکان ظاہر کرتے ہیں کہ مشہور پشتون قبیلہ غلجی کی ابتدا بھی انہی سفید ہنوں سے ہوئی ہو۔ غلجی؟ وہ کیسے؟ عرب مورخین انہیں ہتل کہتے تھے، جو بعد میں خلج بن گیا، اور خلج سے غلجی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ دلیل غلجی قبیلے کی اپنی روایات میں موجود ہے۔ ان کے شجرہ نسب میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا جد امجد ایک غیر ملکی شاہزادہ تھا جس کا تعلق مقامی قبیلوں سے نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ فورن پرنس والی کہانی سفید ہنوں کے نظریے سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم اس خطے کی تاریخ میں اسلام کی آمد کے دور تک پہنچ گئے ہیں۔ 7واں باب ہے عربوں کی توسیع یعنی عرب ایکسپینشن، اور یہاں کتاب ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ جی، عام خیال یہ ہے کہ جیسے ہی عربوں نے ایران فتح کیا، اس کے فوراً بعد پشتونوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن تاریخی شواہد اس کی نفی کرتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب افواج صدیوں تک اس خطے پر مکمل قبضہ نہیں کر سکے۔ کابل، غزنی اور گندھارا پر مقامی ہندو شاہی خاندان کی حکومت قائم رہی۔ یعنی یہ علاقہ طویل عرصے تک مسلم دنیا اور ہندوستان کے درمیان ایک نان مسلم بفر زون بنا رہا۔ بالکل۔ ابتدائی مسلم مورخین جیسے البلازری کے مطابق عرب یہاں وقتاً فوقتاً حملے ضرور کرتے تھے، لیکن یہ ریڈ سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ کتاب میں 664 عیسوی کے ایک واقعے کا ذکر ہے جب ایک عرب کمانڈر نے بننا یعنی موجودہ بنو اور الاوار تک حملہ کیا۔ الاوار یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ موجودہ لاہور جو سوابی میں ہند کے قریب ہے۔ سوابی والا لاہور، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت یہ علاقے ہندو راجاؤں کے زیر تسلط تھے۔ جی، اور یہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ یہی نہیں، 11ویں صدی میں محمود غزنوی کے دور میں بھی بہت سے افغان قبائل مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا۔ مشہور محقق البیرونی جو محمود کے ساتھ ہندوستان آیا تھا، لکھتا ہے کہ قندھار نام کا ایک علاقہ کابل اور سوابی والے لاہور کے قریب تھا جس کا دارالحکومت ویہنڈ یعنی ہند تھا۔ تو یہ قندھار وہ نہیں جسے آج ہم جنوبی افغانستان میں جانتے ہیں؟ جی نہیں، یہ گندھارا کا قندھار تھا۔ البیرونی ایک اور جگہ اس قندھار کی شناخت کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ کہانی تقریباً 960 عیسوی میں غزنی میں ایک ترک خاندان کے اقتدار میں آنے سے شروع ہوتی ہے۔ جی، اور 1526 میں بابر کے ہاتھوں لودھی سلطنت کے خاتمے پر ختم ہوتی ہے۔ اس دور کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان قبائل پہلی بار ایک عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئے۔
لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی ہے۔ تضاد؟ کیسا تضاد؟ وہ ہندوستان میں سلطنتیں بنا رہے تھے، تاج و تخت کے مالک بن رہے تھے، لیکن ان کا اپنا وطن جسے روح کہا جاتا تھا، وہاں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، اچھا، کوئی مرکزی ریاست نہیں تھی۔ وہ علاقہ صرف جنگجوؤں کی بھرتی کا ایک مرکز، ایک ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بنا رہا۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی ایک قوم ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے لیکن ان کا اپنا وطن بے ترتیب اور بغیر کسی مرکزی طاقت کے۔ جی، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی طاقت کا مرکز ان کا قبیلہ تھا، ریاست نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے محمود غزنوی کے والد سبکتگین سے، جس نے افغان اور خلج قبائل کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تاکہ کابل اور پشاور سے ہندو شاہی حکومت کو نکالا جا سکے۔ اور پھر محمود غزنوی نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا؟ بالکل، محمود خود ترک تھا، لیکن پٹھان لوک کہانیوں میں آج بھی اسے اپنا پہلا قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک ترک کو وہ اپنا ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی کے دور میں بڑے پیمانے پر قبائل نے اسلام قبول کیا۔ صحیح۔ دوسرا، اسی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے ہندوستان میں بے مثال فتوحات حاصل کی، جس سے انہیں طاقت اور وقار ملا۔ تو محمود کے بعد کیا ہوا؟ محمود کے بعد غزنوی سلطنت کمزور ہوئی تو غوریوں کا دور آیا، جو تاجک تھے۔ پھر دہلی میں ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی، لیکن ان سب کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی یہی افغان اور خلجی قبائل تھے۔ یعنی اقتدار ترکوں کے ہاتھ میں تھا لیکن اصل طاقت قبائل سے آ رہی تھی۔ بالکل۔ تو پھر خلجیوں کا عروج اس وقت ہوا جب یہ طاقت خود اقتدار بن گئی۔ اچھا، یہ کیسے ہوا؟ یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ ترک مملوک یعنی غلام بادشاہ ذاتی طور پر بادشاہ کے وفادار ہوتے تھے۔ بادشاہ مرا تو نظام بکھر گیا۔ اس کے برعکس خلجی اور افغان قبائلی بنیادوں پر منظم تھے۔ ان کی طاقت ذاتی نہیں، اجتماعی تھی۔ اسی لیے 1290 میں انہوں نے ترکوں کو ہٹا کر دہلی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک پاور شفٹ تھا، ذاتی وفاداری سے قبائلی تنظیم کی طرف۔ جی بالکل۔ کتاب میں ایک بڑے سوال پر بھی بحث کی گئی ہے کہ کیا خلجی اور غلجی ایک ہی قبیلہ ہیں؟ جی، اور مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ خلجی دراصل غلجی کی ہی پرانی شکل ہے۔ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت مشہور پٹھان شاعر خوشحال خان خٹک کی شاعری ہے، جہاں وہ دلی کے خلجی سلطانوں کو صاف صاف غلجی لکھتے ہیں۔ اچھا۔ کیرو کا خیال ہے کہ یہ غلجی قبائل غالباً سفید ہن یعنی وائٹ ہنس کی نسل سے ہیں، جو 5ویں صدی میں افغانستان آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پشتون ثقافت اور زبان اپنا لی۔ خلجیوں اور لودیوں نے ہندوستان میں افغان طاقت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن تاریخ کا سب سے مشہور افغان حکمران تو ان کے بعد آیا۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے باب دہم تک لے آتا ہے، شیر شاہ سور۔ بالکل، لیکن شیر شاہ کے عروج سے پہلے چنگیز خان اور پھر تیمور کے حملوں نے غزنی اور کابل کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس وقت افغانوں کی تاریخ کہاں لکھی جا رہی تھی؟ ان کے اپنے وطن میں نہیں بلکہ ہندوستان میں، خاص طور پر لودھی سلطنت کے دوران، جو خود غلجی قبیلے سے تھے۔ تو اس پس منظر میں شیر شاہ کا عروج کیسے ہوا؟ کیا چیز انہیں باقیوں سے ممتاز کرتی تھی؟ شیر شاہ، جن کا اصل نام فرید تھا، سور قبیلے سے تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیاد ان کی انتظامی صلاحیتیں تھیں۔ اچھا۔ انہوں نے اپنے والد کی چھوٹی سی جاگیر سنبھالتے ہوئے ہی دکھا دیا تھا کہ ان میں ایڈمنسٹریٹو جینیس غضب کا ہے۔ انہوں نے زمین کے نظام میں ایسی اصلاحات کی، ایسا لینڈ سیٹلمنٹ سسٹم بنایا کہ بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے اپنا مشہور ریونیو سسٹم اسی کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ جی، وہ صرف ایک جنگجو نہیں، ایک ویژنری منتظم تھے۔ اور پھر انہوں نے اسی قابلیت کو مغلوں کے خلاف استعمال کیا۔ بالکل، انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور 1539 میں دہلی کا تخت سنبھال لیا۔ ان کا دور حکومت تو بہت مختصر تھا، صرف 5 سال کا۔ صرف 5 سال، لیکن ان 5 سالوں میں انہوں نے ایک مضبوط اور منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دہلی کا پرانا قلعہ اور جہلم کے قریب روہتاس کا قلعہ آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ کتاب میں نیازی قبیلے کے ساتھ ان کے تنازع کا ایک واقعہ ہے، جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ پشتون ثقافت کو سمجھنے کی ایک چابی ہے۔ ہاں، یہ واقعہ ننگ یعنی پشتون غیرت کے تصور کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ہوا تھا؟
ہوا یہ کہ شیرشاہ کے بھتیجے مبارک خان نے، جو نیازی علاقے کا گورنر تھا، ایک نیازی سردار کی بیٹی سے زبردستی شادی کرنا چاہی۔ اچھا، قبیلے نے اسے اپنی اجتماعی توہین سمجھا اور مبارک خان کو قتل کر دیا۔ تو یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، یہ ننگ یا پشتون غیرت کا عملی مظاہرہ تھا؟ بالکل، ننگ صرف عزت کا لفظ نہیں، یہ ایک سماجی ضابطہ ہے، a code of conduct۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کی عزت ایک فرد کی جان سے زیادہ اہم تھی۔ اور شیرشاہ کا کیا رد عمل تھا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ جب اس کے جرنیل ہیبت خان نے بدلہ لینے کے لیے 900 نیازیوں کو دھوکے سے قتل کروا دیا تو شیرشاہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے اپنی پشتو بھلا دی۔ واہ، یعنی تم نے ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ توڑ دیا؟ جی، یعنی بادشاہ بھی قبائلی اصولوں کا پابند تھا۔ کتاب میں شیرشاہ کی 4 ادھوری خواہشات کا بھی ذکر ہے جو ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی، اور وہ بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی، وہ روہ کے قبائل کو لاہور تک کے میدانی علاقوں میں آباد کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مغل حملوں کے خلاف ایک دیوار، ایک بفر زون بن سکیں۔ صحیح۔ دوسری، لاہور کو تباہ کرنا تاکہ کوئی حملاور اسے بیس نہ بنا سکے۔ تیسری، مکہ کا راستے پر مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرنا۔ اور چوتھی اور سب سے حیران کن، پانی پت میں ابراہیم لودھی اور بابر دونوں کی قبریں بنوانا۔ ایک منٹ، بابر تو ان کا دشمن تھا، اپنے دشمن کی قبر بنوانا؟ یہی تو ان کی وسیع نظری تھی۔ وہ ذاتی دشمنیوں سے بالا تر ہو کر تاریخ میں ان شخصیات کے مقام کو تسلیم کر رہے تھے۔ شیرشاہ کی کہانی ایک افغان بادشاہ کی ہے جو ہندوستان پر حکومت کرتا ہے، لیکن اسی دوران ان کے اپنے وطن میں کیا ہو رہا تھا اس کے لیے ہمیں ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ملتا ہے۔ جی، اور وہ بھی ان کے سب سے بڑے دشمن مغلوں کے بانی بابر کی زبانی، اور یہ ہمیں باب یازدہم کی طرف لے جاتا ہے۔ بابر کی یادداشتیں بابر نامہ ایک تاریخی خزانہ ہے۔ یہ پہلی بار ہمیں پٹھانوں کے بارے میں ان کے اپنے وطن میں ایک مستند اور تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ بابر نے قبائل اور علاقوں کا ذکر کیا ہے۔ یوسف زئی، افریدی، اورکزئی، بنگش، وزیر، سب کے نام پہلی بار واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ جی، اور حیرت انگیز طور پر زیادہ تر قبائل آج بھی انہی علاقوں میں آباد ہیں جہاں بابر کے وقت میں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں بابر نامہ میں لکھی ہیں وہ تو اہم ہیں ہی، مگر جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 2 بہت اہم چیزیں غائب ہیں۔ ایک، بابر کہیں بھی پشتون یا پختون کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ ہمیشہ افغان اور زبان کو افغانی کہتا ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات، وہ ابدالی قبیلے کا کوئی ذکر نہیں کرتا جو بعد میں درانی کہلائے اور افغانستان کے حکمران بنے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی پہیلی ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا قبیلہ کہاں تھا؟ جی، اور قبائل کے ساتھ بابر کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا وہ صرف جنگ کرتا رہا؟ نہیں، اس کی اسٹریٹجی 2 طرفہ تھی۔ اس نے جنگیں بھی لڑیں اور سیاسی اتحاد بھی کیے۔ جیسے؟ اس کی سب سے ہوشیار چال یوسف زئی سردار کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی تھی۔ یہ ایک پولیٹیکل میرج تھی جس کا مقصد ہندوستان پر حملے کے لیے اپنے راستے اور سپلائی لائن کو محفوظ بنانا تھا۔ اچھا، تو اسی وجہ سے اسے ان قبائل کے بارے میں اتنی گہری معلومات حاصل ہوئی؟ بالکل، جو اس نے اپنی کتاب میں لکھیں۔ بابر ہمیں مغلوں کا نقطہ نظر دیتا ہے، لیکن قبائل کی اپنی روایات اس دور کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور یہ ہمیں باب دوازم کی طرف لاتا ہے، پشاور کے قبائل۔ یہ باب قبائلی تاریخ پر مبنی ہے جو بابر کے بعد لکھی گئی۔ ان روایات کے مطابق پشاور کے بڑے قبائل جیسے یوسف زئی، خلیل اور محمد اصل میں قندھار کے قریب سے ہجرت کر کے کابل کے راستے پشاور آئے۔ ان روایات میں کابل میں یوسف زئی سرداروں کے ایک قتل عام کا بھی ذکر ہے جو بہت مشہور ہے۔ جی، روایت کے مطابق بابر کے چچا مرزا البیگ نے تقریباً 1490 میں 700 یوسف زئی سرداروں یعنی ملکوں کو ایک دعوت پر بلا کر دھوکے سے قتل کروا دیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد یوسف زئیوں نے کابل چھوڑ کر پشاور کی طرف ہجرت کی۔ جی، یہی روایت ہے۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ بابر جو اتنی تفصیل سے ہر چیز لکھ رہا ہے، اتنی بڑی ہجرتوں اور جنگوں کا ذکر ہی نہ کرے؟ بالکل، اور مصنف بھی یہی سوال اٹھاتا ہے۔ بابر اس پورے عرصے میں اسی علاقے میں موجود تھا، لیکن اس کی کتاب میں ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں۔ تو پھر ان روایات کی کیا حقیقت ہے؟
زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کہانیاں وقت کے ساتھ ہونے والی بدتدریج تبدیلیوں کا ایک افسانوی بیان ہے، جہاں کئی نسلوں پر محیط تبدیلیوں کو ایک ہی ڈرامائی واقعے میں سمو دیا گیا ہے۔ انہی روایات میں شیخ ملی کی مشہور زمانہ زمین کی تقسیم کا بھی ذکر ہے، یہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تقریباً 1530 میں یوسف زئی سردار ملک احمد نے شیخ ملی نامی ایک دانشمند شخص کی مدد سے پورے علاقے سوات، بنیر اور پشاور کے میدانوں میں قبائل کے درمیان زمین کی تقسیم کی، جسے دفتر کہا جاتا تھا۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ لینڈ سیٹلمنٹ اتنا جامع اور منصفانہ تھا کہ اس کی بنیاد آج بھی بڑی حد تک قائم ہے۔ تو ہمارے پاس ایک طرف طاقتور اور خود مختار قبائل ہیں اور دوسری طرف ایک ابھرتی ہوئی مغل سلطنت۔ یہ تو ایک ٹکراؤ کی صورتحال لگ رہی ہے۔ جی، لیکن فوجی ٹکراؤ سے پہلے نظریات کا ٹکراؤ ہوا، اور یہ باب 13 کا موضوع ہے، کٹر پنتھی اور بدعتی۔ اچھا۔ 1556 میں جب اکبر بادشاہ بنا تو سرحد پر مکمل قبائلی انارکی تھی، مغلوں کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی خلا میں 2 بڑے مذہبی رہنما ابھرے۔ کون تھے وہ؟ ایک تھے سید علی شاہ ترمزی، جو پیر بابا کے نام سے مشہور ہوئے، اور بنیر میں ان کا مزار آج بھی انتہائی مقدس مانا جاتا ہے۔ وہ سنی عقیدے کے پیروکار تھے؟ اور دوسرے تھے بائزید انصاری، جو پیر روشن کے نام سے جانے گئے، اور انہوں نے روشنیہ تحریک کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان کے مخالفین انہیں پیر تاریک یعنی اندھیرے کا پیر کہتے تھے۔ جی، یہ روشنیہ تحریک کیا تھی؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی تحریک تھی یا اس کے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے؟ خود کو خدا کا مظہر قرار دے دیا۔ اچھا۔ اور اپنے پیروکاروں کو یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ ان کے عقیدے کو نہ مانیں، ان کا مال و اسباب لوٹنا جائز ہے۔ تو اس اعلان نے اسے ایک مذہبی تحریک سے ایک سیاسی بغاوت میں بدل دیا۔ بالکل۔ آفریدی اور اورکزائی جیسے قبائل بڑی تعداد میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ تحریک مغل حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ ایک بہت بڑی قبائلی بغاوت جسے ایک روحانی پیشوا چلا رہا ہو، یہ تو اکبر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہوگا۔ جی، اور یہ ہمیں آج کے آخری باب چوہاردم کی طرف لاتا ہے، اکبر اور قبائل۔ تو اکبر نے کیا کیا؟ 1585 میں اکبر نے آخر کار اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کابل کو براہ راست اپنی سلطنت میں شامل کیا اور قبائل کو زیر کرنے کے لیے خود اٹک پہنچ گیا۔ اور اس نے 2 محاذوں پر جنگ شروع کی۔ جی، ایک طرف خیبر کے علاقے میں روشنیہ تحریک کے خلاف، اور دوسری طرف شمال میں یوسف زئیوں کے خلاف۔ اور یہیں پر 1586 کی وہ مشہور جنگ ہوئی جس میں مغلوں کو تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نے تو اپنی ٹیم بھیجی تھی، ہے نا، اپنے سب سے قریبی مشیر راجہ بیربل کو۔ جی، اس نے بیربل اور ایک اور مشیر حکیم ابو الفتح کو ایک تجربہ کار جنرل زین خان کی مدد کے لیے بھیجا، اور یہی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ یہ تو کسی آفت کا نسخہ لگ رہا ہے۔ آپ کے پاس درباری سیاستدان ہیں جو ایک فوجی جنرل کو بتا رہے ہیں کہ خطرناک پہاڑی علاقوں میں جنگ کیسے لڑنی ہے۔ اور نتیجہ وہی نکلا۔ زین خان نے انہیں سوات اور بنیر کے تنگ پہاڑی دروں میں جانے سے منع کیا، لیکن درباریوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور یوسف زئی قبائل ان دروں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ بالکل، انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس جنگ میں راجہ بیربل سمیت 8000 مغل فوجی مارے گئے۔ 8000 فوجی، یہ تو ایک بہت بڑا عدد ہے۔ جی، یہ مغل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑی شکست اور شدید توہین تھی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ مغلوں نے اس کے بعد بھی کئی مہمیں بھیجیں، لیکن وہ سوات اور بنیر کے پہاڑی علاقوں پر کبھی مستقل قبضہ نہیں کر سکیں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت خود اکبر کی انتظامی دستاویز آئین اکبری ہے۔ اس کتاب میں سلطنت کے ہر علاقے سے آنے والے ریونیو کا حساب درج ہے، لیکن جب سوات اور بنیر کا ذکر آتا ہے تو ریونیو کے کالم خالی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یعنی سلطنت کے اپنے ریکارڈز تسلیم کر رہے تھے کہ یہاں ہماری کوئی حکومت نہیں۔ بالکل۔ آج ہم 18ویں صدی کے اوائل میں چلتے ہیں۔ ہندوستان میں مغل سلطنت اور ایران میں صفوی سلطنت دونوں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ جی، اور جب بڑی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے 2 نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں، افغان اور سکھ۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، خاص طور پر اولف کائرو کی کتاب
دا پٹھانس، وہ اس دور کی بڑی دلچسپ تصویر کشی کرتی ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، قندھار سے۔ جی، جہاں غلجی قبیلے کے ایک سردار میر ویس ہوتک نے صفویوں کے خلاف بغاوت کی۔ اور یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے، کیونکہ شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب افغان ہندوستان میں قسمت آزمائی کرنے کے بجائے اپنے وطن میں اپنے وطن افغانستان میں ایک قومی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دہلی کے پرانے پٹھان بادشاہوں جیسے خلجی یا لودھی سے بالکل مختلف سوچ تھی۔ ان کی نظر تو ہمیشہ ہندوستان پر رہی۔ بالکل، لیکن میر ویس کی نظر اپنے گھر پر تھی۔ لیکن ان غلجیوں کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلی، حالانکہ انہوں نے ایران پر ایک بہت ڈرامائی حملہ کیا تھا۔ میر ویس کے بیٹے محمود نے تو صفوی دارالحکومت اصفہان بھی فتح کر لیا۔ لیکن وہاں اس نے کچھ ایسا کیا جو بڑا خوفناک تھا۔ وہی دعوت والا واقعہ۔ جی، کہتے ہیں کہ اس نے ایک دعوت پر 114 بڑے فارسی امیروں کو بلا کر قتل کروا دیا۔ بالکل، اور شاید یہی ان کی ناکامی کی وجہ بھی بنی۔ وہ بہترین جنگجو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں ریاست چلانے کی صلاحیت، جسے ہم اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں، وہ بالکل نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک ملک پر حکومت نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے ان کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اور اسی خلا کو پھر ایران میں نادر شاہ نے پر کیا۔ جی، جس نے پارس کو دوبارہ متحد کیا۔ تو غلجیوں کا باب ختم ہوا۔ اب کہانی میں ابدالی قبیلے کی انٹری ہوتی ہے، جو بعد میں درانی کہلائے۔ نادر شاہ نے پہلے تو انہیں شکست دی، لیکن پھر ان کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنی فوج کا ایک ایلیٹ حصہ بنا لیا۔ اور اسی دستے میں ایک نوجوان افسر تھا، احمد خان۔ یہی آگے چل کر احمد شاہ ابدالی یا درانی بنا، ٹھیک؟ جی ہاں، اور نادر شاہ کو ان افغان سپاہیوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے انہیں اپنا ذاتی محافظ دستہ یعنی باڈی گارڈ بنا لیا تھا۔ اچھا۔ اس سے ان کی فوجی اہمیت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک منفی نتیجہ بھی نکلا۔ نادر شاہ کے اپنے ایرانی قزل بوش سردار اس بات سے حسد کرنے لگے، اور یہی حسد آگے چل کر نادر شاہ کے قتل کی ایک بڑی وجہ بنا۔ اور نادر شاہ کا قتل بھی بڑا ڈرامیٹک تھا۔ 1747 میں اسے اس کے اپنے خیمے میں قتل کر دیا گیا۔ احمد خان اپنے دستے کے ساتھ اسے بچانے پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک منٹ، احمد خان تو نادر شاہ کا محافظ تھا، اس کے خزانے کو لے کر بھاگ جانا، یہ تو غداری ہوئی۔ ہماری نظر میں شاید یہ غداری لگے، لیکن اس وقت کے قبائلی اصول وہ بالکل مختلف تھے۔ مطلب پشتون ولی کے مطابق؟ جی، پشتون ولی کے مطابق وفاداری کسی اصول یا ریاست سے نہیں، بلکہ ایک شخص، ایک رہنما سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی رہنما مر گیا، وفاداری کا معاہدہ ختم۔ اچھا۔ تو اس وقت احمد شاہ کا یہ قدم غداری نہیں، بلکہ ایک انتہائی شاطرانہ اور ذہین سیاسی چال سمجھا گیا۔ اس نے نہ صرف نادر شاہ کا خزانہ بشمول کوہ نور ہیرا قبضے میں لیا، بلکہ اسی خزانے نے اس کی نئی افغان ریاست کی مالی بنیاد بھی رکھی۔ بالکل، واہ، یعنی کوہ نور ہیرا اس افراتفری میں احمد شاہ کے ہاتھ لگا۔ یہ تو خود ایک فلمی سین لگتا ہے۔ تو قندھار پہنچ کر اس کی تاج پوشی کیسے ہوئی؟ وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کسی بڑے تاج یا تخت کا اہتمام نہیں تھا۔ ایک بزرگ صابر شاہ نے گندم کا ایک خوشہ توڑا اور اس کی پگڑی میں لگا دیا۔ جی، اور اسے افغانوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہیں اس نے اپنے لیے در دران یعنی موتیوں کا موتی کا لقب اختیار کیا، اور اسی وجہ سے اس کا قبیلہ ابدالی سے درانی کہلایا جانے لگا۔ تو اب احمد شاہ بادشاہ بن گیا۔ اس کا دور کیسا تھا؟ اس نے اپنی سلطنت کو کیسے منظم کیا؟ احمد شاہ کا دور بنیادی طور پر فتوحات کا دور تھا۔ اس نے ہندوستان پر 8 حملے کیے، پنجاب اور کشمیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، اور 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ، جی، جس میں مراٹھوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ لیکن اس جنگ کا ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ اس نے مراٹھوں کو تو روک دیا، لیکن پنجاب میں ایک ایسا طاقت کا خلا پیدا کر دیا جسے بعد میں سکھوں نے پر کیا۔ لیکن کیا اس نے تمام پشتان قبائل پر براہ راست حکومت کی، خاص طور پر مشرقی قبائل جیسے آفریدی اور یوسفزئی؟ نہیں، اور یہی اس کی ذہانت تھی۔ اس نے ان پر براہ راست حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اتحاد، پیسوں کی ادائیگی اور اپنی فوج کے لیے بھرتی کے بدلے ان کی اندرونی خود مختاری کو برقرار رکھا۔ اچھا۔ اس نے وزیرستان کے قبائل کی فوجی طاقت کا ایک سینسس بھی کروایا تھا،
جس کے اعداد و شمار آج بھی حیران کن ہے۔ اس کی میراث یہی ہے کہ اس نے ایک پائیدار افغان بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف جلجو نہیں تھا، بلکہ ایک مصالحت پسند حکمران اور پشتو زبان کا اچھا شاعر بھی تھا۔ ایک ایسے عظیم بانی کے بعد حکمرانی کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے تیمور شاہ کا دور کیسا رہا؟ تیمور شاہ اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ قندھار کے بجائے پشاور اور کابل کے تہذیب یافتہ ماحول میں پلا بڑا تھا۔ اسے فارسی ثقافت، شاعری اور باغات کا شوق تھا۔ جی، اور اپنے دورانی سرداروں کا خردرہ پن بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا سرمائی دارالحکومت قندھار سے پشاور منتقل کر دیا۔ یہ تو دورانی سرداروں کے لیے ایک جھٹکا ہوگا۔ ایک جنگجو بادشاہ کا بیٹا شاعر اور فنون لطیفہ کا شوقین نکلا۔ اس کے دور میں سلطنت کا کیا بنا؟ یہیں سے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ تیمور نے اپنے باپ کی بنائی ہوئی قبائلی فوج کو ختم کر دیا اور اپنے تحفظ کے لیے قزل باش محافظوں پر انحصار کرنے لگا۔ اور اس نے مختلف قبائل میں شادیاں کیں، جس سے اس کے درجنوں بیٹے پیدا ہوئے۔ جی، اور ان شہزادوں نے مستقبل میں تخت کے لیے ایسی خونی جنگیں لڑیں کہ اسے بادشاہ گردی یعنی بادشاہوں کا کھیل کہا جانے لگا۔ اور اس نے مہمند سردار ارسلہ خان کو بھی تو دھوکے سے پھانسی دی تھی۔ بالکل، جس کی وجہ سے پٹھانوں میں اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف پنجاب میں سکھ طاقت پکڑ رہے تھے۔ اور اب کہانی میں رنجیت سنگھ کی انٹری ہوتی ہے۔ بالکل، تیمور کے بعد اس کا بیٹا شاہ زمان تخت پر بیٹھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اپنے دادا احمد شاہ کی طرح ہندوستان کو دوبارہ فتح کرے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ حالات بدل چکے ہیں۔ دہلی کا خزانہ خالی تھا اور پنجاب میں سکھ اب ایک منظم اور طاقتور فوجی قوت بن چکے تھے۔ اور یہیں نوجوان رنجیت سنگھ نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ وہ مشہور کہانی ہے کہ جب شاہ زمان کی توپیں سیلابی دریا میں پھنس گئیں تو رنجیت سنگھ نے انہیں نکالنے میں مدد کی۔ اور اس خدمت کے بدلے شاہ زمان نے اسے لاہور کا گورنر بنا دیا۔ یہ شاید شاہ زمان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی موڑ تھا۔ بالکل، سکھ ریاست کے عروج نے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کو وسطی ایشیا سے ملنے والی فوجی کمک کا راستہ 800 سال میں پہلی بار مستقل طور پر بند کر دیا۔ اب ہندوستان کی مسلم ریاستیں تنہا رہ گئیں۔ افغانستان میں بادشاہ گردی کا کیا بنا؟ یہ بھائیوں کی لڑائی کہاں تک پہنچی؟ یہ ایک المناک کہانی ہے۔ شاہ زمان کو اس کے سوتیلے بھائی محمود نے پکڑ کر اندھا کر دیا۔ پھر محمود کو زمان کے سگے بھائی شاہ شجاع نے ہٹا دیا۔ پھر شاہ شجاع کو دوبارہ محمود نے تخت سے اتار دیا۔ مطلب اصل طاقت ان شہزادوں کے پاس نہیں تھی۔ جی، اصل طاقت طاقتور بارکرزئی سرداروں کے ہاتھ میں تھی، خاص طور پر فتح خان، جو افغانستان کا کنگ میکر بن چکا تھا۔ یہ فتح خان کون تھا اور اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ فتح خان کے باپ پائندہ خان کو شاہ زمان نے قتل کروا دیا تھا۔ فتح خان نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور شاہ محمود کا ساتھ دیا۔ اور اس نے قندھار پر قبضہ کرنے کے لیے نواتی کی پشتون روایت کا استعمال کیا۔ جی، ایک منٹ، یہ نواتی کی روایت کیا ہے؟ سننے میں تو یہ کوئی مہمان نوازی کی رسم لگتی ہے۔ یہ مہمان نوازی سے بھی بڑھ کر ہے۔ پشتونوں ولی میں ننواتی کا مطلب ہے پناہ مانگنا، اور جس سے پناہ مانگی جائے اس پر لازم ہے کہ وہ پناہ دے، چاہے پناہ مانگنے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، فتح خان نے اسی روایت کا فائدہ اٹھا کر شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس کی سیاسی ذہانت کا ثبوت ہے کہ وہ قبائلی روایات کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کرتا تھا۔ تو اس سارے انتشار اور افراتفری کے بیچ انگریز اس خطے میں داخل ہوتے ہیں۔ 1809 میں ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن کا مشہور مشن پشاور پہنچا۔ جی، وہ وہاں کیا کرنے آئے تھے؟ انگریزوں کو اس وقت یورپ میں نپولین سے خطرہ تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ فرانس روس کے ساتھ مل کر ہندوستان پر حملہ نہ کر دے۔ تو وہ افغانوں کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد بنانا چاہتے تھے؟ جی، اور ایلفنسٹن کی تحریروں سے ہمیں اس دور کے پشاور کی ایک جھلک ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ سکھ اسے تباہ کرتے، وہ کیسا پشاور تھا؟ ایلفنسٹن ایک اہم کولونیل آفیسر نہیں تھا، وہ ایک ذہین اور حساس انسان تھا۔ اس نے جو پشاور دیکھا وہ شان و شوکت کے عروج پر تھا۔ بھیڑ بھری گلیاں، وسطی ایشیا سے آئے تاجر، بالا حصار کا عظیم قلعہ اور خاص طور پر شاہ زمان کے بنائے ہوئے باغات۔ اس نے لکھا کہ ایک باغ میں 69 فوارے تھے اور ہر طرف پھول اور پھل تھے۔ یہ درانی پشاور کی آخری جھلک تھی، ایک کھوئے ہوئے سنہری دور کی تصویر۔ بالکل، لیکن ایلفنسٹن کا مشن ناکام ہو گیا۔
کیونکہ جس بادشاہ شاہ شجاع سے وہ ملنے آیا تھا اس کے جانے کے فوراً بعد ہی اسے تخت سے اتار دیا گیا۔ جی ہاں، اور اس کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ اب 3 کھلاڑی میدان میں تھے، پنجاب میں رنجیت سنگھ، کابل میں فتح خان بارکزائی اور بھگوڑا بادشاہ شاہ شجاع۔ اور ان تینوں کے درمیان کشمیر اور اٹک پر قبضے کے لیے ایک شطرنج کی بازی شروع ہو گئی۔ اور اسی دوران کوہ نور ہیرے کی مشہور کہانی بھی سامنے آتی ہے۔ جب رنجیت سنگھ نے اسے شاہ شجاع سے حاصل کیا۔ اس کی 2 مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا؟ بالکل، سکھ مورخین کہتے ہیں کہ شاہ شجاع نے اپنی مدد کے بدلے میں ہی ہیرا تحفے میں دیا تھا، جبکہ افغان روایات کے مطابق رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہیرا زبردستی چھینا تھا۔ سچ جو بھی ہو، یہ واقعہ افغانوں اور سکھوں کے درمیان تعلقات میں ایک نہ بھرنے والا زخم چھوڑ گیا۔ صحیح کہا۔ اس دور کا سب سے بڑا واقعہ شاید فتح خان کا قتل تھا۔ اسے افغانستان کا وارک یعنی کنگ میکر کہا جاتا تھا۔ اسے کس نے اور کیوں مارا؟ اسے شاہ محمود اور اس کے بیٹے کامران نے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا۔ اسے پہلے اندھا کیا گیا اور پھر اس کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا جبکہ وہ زندہ تھا۔ یہ تو بہت ظلم تھا۔ اور یہ ظلم درانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ فتح خان کے 21 بھائی تھے جنہیں پائندہ خیل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پورے ملک میں بغاوت کر دی، جس نے سدوزئی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور افغانستان پر بارکزئی خاندان کی حکومت کی راہ ہموار کی۔ جی، اس خانہ جنگی کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ ظاہر ہے رنجیت سنگھ نے۔ اس نے موقع دیکھتے ہی 1818 میں پشاور پر حملہ کر کے اسے لوٹا اور 1819 میں کشمیر پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیا۔ تو اب درانی دریائے سندھ کے مشرق میں اپنے تمام علاقے کھو چکے تھے؟ جی، طاقت کا توازن مکمل طور پر سکھوں کے حق میں جھک چکا تھا۔ لیکن پٹھان قبائل نے اس قبضے کو آسانی سے قبول نہیں کیا ہوگا، کوئی بڑی جنگ تو ہوئی ہوگی۔ جی، 1823 میں نوشہرہ کی مشہور جنگ ہوئی۔ ایک طرف رنجیت سنگھ کی جدید یورپی طرز کی تربیت یافتہ فوج اور توپ خانہ تھا، دوسری طرف سید اکبر شاہ آف ستانہ کی قیادت میں ہزاروں پرجوش قبائلی لشکر تھے۔ اور قبائلی جنگ تقریباً جیت ہی گئے تھے۔ جی، لیکن دریا کے دوسرے کنارے فتح خان کا بھائی اعظم خان اپنی افغان فوج کے ساتھ کھڑا دیکھتا رہا اور ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اس نے مدد کیوں نہیں کی؟ یہ تو سراسر دھوکہ تھا۔ قبائلے سے آج تک دھوکہ ہی سمجھتے ہیں۔ اعظم خان شاید قبائلی لشکر کی کامیابی سے ڈر گیا تھا کہ کہیں اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اس کی اس بے عملی نے قبائل کے دل میں بارکزئی یا محمد زئی سرداروں کے لیے ہمیشہ کے لیے بے اعتمادی پیدا کر دی۔ اور جنگ کے بعد؟ جنگ کے بعد سکھوں نے پشاور شہر کو جلا دیا، بالا حصار اور باغات کو تباہ کر دیا۔ یہیں سے سکھا شاہی کی اصطلاح ظلم اور بربریت کے مترادف بن گئی۔ جب درانی شہزادے اور سردار قبائل کی مدد کرنے میں ناکام رہے تو کیا کسی اور نے مزاحمت کی قیادت سنبھالی؟ ہاں، اور یہ ایک بہت دلچسپ باب ہے۔ ایک نئی مذہبی تحریک نے جنم لیا جس کی قیادت ہندوستان سے آئے ہوئے ایک عالم سید احمد شاہ بریلوی کر رہے تھے۔ انہوں نے کافر سکھوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ جی، لیکن ایک ہندوستانی رہنما کو پٹھان قبائل میں حمایت کیسے ملی جو باہر والوں پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ سید احمد نے بہت ذہانت سے ستانہ کے ایک مقامی اور معزز روحانی پیشوا سید اکبر شاہ کو اپنا سرپرست بنایا۔ اچھا، مقامی حمایت حاصل کی۔ جی، اس کی وجہ سے یوسف زئی اور دوسرے قبائل ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر بڑی کامیابیاں حاصل کیں، یہاں تک کہ 2 ماہ کے لیے پشاور پر قبضہ کر کے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا۔ تو پھر ان کا زوال کیوں ہوا؟ کیا سکھوں نے انہیں شکست دی؟ نہیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں بھی اندرونی اختلافات نے ہی شکست دی۔ جب سید احمد نے قبائلی سماجی رسومات، خاص طور پر شادی بیاہ کے قانون میں اصلاح کرنے کی کوشش کی تو طاقتور یوسف زئی خوانین ان کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر وہ کرما پاڑ کی پہاڑی پر آگ کا اشارہ؟ بالکل، ایک ہی رات وادی میں موجود سید احمد کے تمام کارندوں کو قتل کر دیا گیا۔ 1831 میں وہ بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یہ پٹھان تاریخ کا وہی پرانا المیہ ہے جس کا ذکر خوشحال خان خٹک نے کیا تھا، اتحاد کی کمی۔ جی، تو سید احمد کی تحریک بھی دم توڑ گئی۔
افغانستان میں بارکزئی بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ پشاور پر کس کا کنٹرول تھا؟ محمد خان کا قبضہ تھا، جو سکھوں کو ٹیکس دیتے تھے۔ کابل میں ان کا چھوٹا مگر زیادہ قابل بھائی دوست محمد خان حکمران تھا۔ اور ان بھائیوں میں شدید حسد اور دشمنی تھی۔ بالکل۔ اور اسی دوران 1833 میں شاہ شجاع نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے نتائج بہت دور رس ثابت ہوئے۔ جی، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس معاہدے میں شاہ شجاع نے سکھوں کی حمایت حاصل کرنے کے بدلے پشاور اور دریائے سندھ کے پار تمام علاقوں پر سکھوں کا حق ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لیا۔ اگرچہ شجاع کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، لیکن اس معاہدے نے رنجیت سنگھ کو وہ قانونی بہانہ فراہم کر دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ 1834 میں اس نے پشاور کو باقاعدہ طور پر سکھ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور پشاور کا پہلا سکھ گورنر ہری سنگھ نلوا بنا، جس کا نام آج بھی اس علاقے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ دوست محمد خان نے پشاور پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور 1837 میں جمرود کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دوست محمد کے بیٹے اکبر خان نے سکھوں کو شکست دی اور ہری سنگھ نلوا مارا گیا۔ لیکن وہ پشاور شہر پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں پشاور پر سکھوں کی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا۔ تو اب اس ساری کہانی کو پہلی افغان جنگ سے جوڑتے ہیں۔ انگریزوں کی دلچسپی تو تھی ہی، لیکن جنگ کی اصل مقامی وجہ کیا بنی؟ بنیادی مسئلہ پشاور ہی تھا۔ انگریز دوست محمد خان اور رنجیت سنگھ کے درمیان ثالثی کروانا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا نمائندہ الیگزینڈر برنز دوست محمد کو پشاور واپس دلوانے کے حق میں تھا۔ لیکن انگریز حکومت زمینی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھی رنجیت سنگھ کی فوجی طاقت۔ صحیح۔ تو انگریزوں میں کیا حل نکالا؟ انہوں نے ایک بہت خطرناک اور بالاخر تباہ کن راستہ چنا۔ انہوں نے اس دعوے دار کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا جس نے پہلے ہی ایک معاہدے میں پشاور سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، یعنی شاہ شجاع۔ اور اسی بنیاد پر 1838 کا مشہور سہ فریقی معاہدہ ہوا۔ جی، جس میں انگریز رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع شامل تھے۔ اس معاہدے نے دریائے سندھ کے پار تمام علاقوں کو باضابطہ طور پر سکھ سلطنت کا حصہ تسلیم کر لیا۔ تو پہلی افغان جنگ کا اصل مقصد دوست محمد کو ہٹا کر شاہ شجاع کو کابل کے تخت پر بٹھانا تھا، تاکہ پشاور پر سکھوں کا قبضہ قانونی اور مستقل ہو جائے۔ بالکل، پشاور پر قبضے کی خواہش ہی پہلی افغان جنگ کی اصل مقامی وجہ تھی۔ حالانکہ جنگ میں انگریزوں کی ناکامی کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ پشاور کا سکھ سلطنت سے تعلق کا خیال اب خطے کی سیاست میں پختہ ہو چکا تھا۔ جی، اور یہی تاریخ جدید دور کے پشتونستان کے مسئلے کی براہ راست جڑ ہے۔ دورانیوں نے کبھی بھی خوشی سے اپنا سرمائی دارالحکومت نہیں چھوڑا تھا۔ اور دوسری سکھ جنگ کے بعد جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو پشاور بھی برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ جی، دوست محمد نے انگریزوں کے خلاف سکھوں کا ساتھ دے کر پشاور پر قبضہ کرنے کی ایک آخری کوشش کی، لیکن اس کی فوجوں کو خیبر پاس تک واپس دھکیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پشاور پر افغان حکمرانی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ ایک صدی کی بڑی ٹملچوس تاریخ ہے۔ اور اگر ہم پٹھانوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو سکھوں کے خلاف مزاحمت کے حقیقی ہیرو یہ خود غرض درانی شہزادے نہیں تھے، بلکہ سید احمد اور سید اکبر جیسے رہنماؤں کی قیادت میں لڑنے والے عام قبائلی لوگ تھے۔ جبکہ دورانیوں نے چاہے وہ سدوزئی ہوں یا بارکزئی، اکثر اپنے خاندان اور تخت کے جھگڑوں کے لیے قبائل کی طاقت کا استعمال کیا اور پھر انہیں تنہا چھوڑ دیا یا دشمن کے ہاتھ بیچ دیا۔ موجودہ دور کے سیاسی رویوں کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دی پیلیڈنز، تو اس باب کا نام ہے دی پیلیڈنز۔ اس کا مطلب ہے بہادر جنگجو۔ جب 1849 میں انگریز پشاور پہنچے تو لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ شروع نے تو بہت مثبت تھا۔ لوگ سکھوں کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے تو انگریزوں کو ایک طرح سے نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا۔ اچھا؟ انہوں نے آتے ہی ایک واضح ایڈمنسٹریٹو بارڈر یعنی انتظامی سرحد پہاڑوں کے دامن تک قائم کر دی۔ اس نے پہلی بار سیٹلڈ ڈسٹرکٹس کو قبائلی علاقوں سے الگ کیا۔ تو پشاور، کوہاٹ، بنو ایسے ضلع بنے، لیکن اصل چیلنج تو کچھ اور تھا۔ اصل چیلنج ثقافتی تھا، قانون کا تصور۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انگریز اپنے ساتھ انڈین پینل کوڈ لے کر آئے، جہاں جرم کی سزا ریاست دیتی ہے،
جبکہ پختون معاشرہ صدیوں سے بدل کے اصول پر چل رہا تھا۔ یعنی خون کے بدلے خون، انتقام۔ بالکل، جہاں انصاف کا مطلب تھا مظلوم فریق کی تسلی کرنا۔ یہ دو بالکل مختلف نظام تھے اور یہیں سے اصل تصادم شروع ہوتا ہے۔ تو اس تصادم سے نمٹنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ یہیں پر یہ پیلیڈینز آتے ہیں؟ جی، یہ کچھ غیر معمولی برطانوی آفیسرز تھے جنہیں کیرو بینڈ آف برادرز کہتا ہے۔ یہ لوگ کتابی قانون سے زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور کون تھے؟ جان نکلسن، پنجاب کا شیر، ایک انتہائی سخت اور روبدار شخصیت۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ماتحت ان کے سامنے کانپتے تھے، لیکن ان کی بہادری غیر معمولی تھی۔ یعنی ایک طرف نکلسن کی سختی تھی، کیا کوئی دوسرا طریقہ بھی تھا؟ ہاں، اور وہ تھے ہربرٹ ایڈورڈز۔ وہ نکلسن سے بالکل الٹ تھے، زیادہ ملنسار، لوگوں کا دل جیتنے پر یقین رکھتے تھے۔ کتاب میں ان کی کوئی مثال ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے۔ ایک وزیر سردار سوان خان سے انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر تم سچ بولو گے تو میں انصاف کروں گا۔ یہ سادہ سی بات اس سردار کے دل میں اتر گئی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی حاکم سے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ تو ایڈورڈز کا فارمولا بھروسہ تھا؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ پشتونوں سے ڈیل کرنے کا راز ان پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ تو دو بالکل مختلف حکمت عملی لگتی ہیں۔ اور بھی ایسے آفیسرز تھے؟ جی، فریڈرک میکسن، جنہیں آفریدی محبت سے کشن کاکا کہتے تھے، اور جیمز ایبٹ، جن کے نام پر ایبٹ آباد ہے۔ کتاب میں ایک 100 سالہ بزرگ قاسم خان کا قول ہے، وہ ہمارے باپ تھے اور ہم ان کے بچے۔ تو کیرو کے مطابق ان لوگوں کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیرو ایک بہت گہری بات کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ انگریز اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ ان کی شخصیت میں وہی خوبیاں تھیں جن کی پشتون خود قدر کرتے ہیں: غیرت، بہادری، صاف گوئی۔ یعنی وہ ایک طرح سے خود بھی آدھے پختون بن چکے تھے۔ بالکل، انہوں نے اصولوں کو مقامی رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو انفرادی ہیروز کی بات ہو گئی، لیکن جب یہ لوگ چلے گئے تو ایک مستقل پالیسی کی ضرورت پڑی ہوگی۔ جی، اور یہیں سے کلوز بارڈر پالیسی کا آغاز ہوتا ہے۔ چیپٹر 21 دی کلوز بارڈر پالیسی۔ تو یہ پالیسی کیا تھی؟ بنیادی آئیڈیا بہت سادہ تھا، ایک لکیر کھینچ دو، میدانی علاقوں میں ہمارا قانون چلے گا اور پہاڑوں میں قبائل آزاد ہیں۔ اس قبائلی علاقے کو یاغستان یعنی باغیوں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ قبائل اور میدانی علاقوں کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تو انگریزوں نے مڈل مین سسٹم اپنایا۔ وہ سرحدی خانین یا ارباب کے ذریعے معاملات چلاتے تھے۔ اور قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے انہیں مواجب یعنی الاؤنس دیا جاتا تھا، جسے بہت سے لوگ رشوت بھی سمجھتے تھے۔ اور اگر قبائل پھر بھی نہ مانے تو پھر سختی کی جاتی تھی، بندش لگائی جاتی تھی، یعنی ان کا مارکیٹ میں داخلہ بند، یا پھر برآمدہ، جس میں اس قبیلے کے کسی بھی شخص یا ان کے مال مویشی کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ لیکن اس پالیسی میں سب سے بڑا مسئلہ تو پناہ کا اصول رہا ہوگا۔ وہی تو اصل نقطہ تھا۔ پختون ولی کے تحت کسی پناہ گزین کو واپس کرنا بدترین بے عزتی ہے۔ یہ اصول انگریزی قانون سے سیدھا ٹکراتا تھا۔ تو اس کا حل کیا نکالا؟ اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے 1872 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR بنایا گیا۔ یہ ایک طرح سے سمجھوتا تھا جس کے تحت فیصلے جرگہ سسٹم کے ذریعے ہوتے تھے، لیکن حتمی اختیار انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ہوتا تھا۔ اسی باب میں عجب خان کی ایک کہانی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ اس سسٹم کی خرابیوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ عجب خان نے حکومت کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیلا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے خود ہی بنیر کے قبائل کو اپنے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اس کا پلان تھا کہ بعد میں وہ حکومت کی مدد سے انہیں بھگا دے گا اور ہیرو بن جائے گا۔ ان کو غداری کے الزام میں پھانسی ہو گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ سرحدی سیاست کتنی پیچیدہ تھی۔ تو یہ کلوزڈ بارڈر پالیسی بہت غیر مستحکم لگ رہی ہے۔ کوئی ایک چنگاری پورے بارڈر پر آگ لگا سکتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا، امبیلا مہم کی صورت میں۔ چیپٹر 22 امبیلا۔ یہ امبیلا مہم کیا تھی؟ یہ 1863 کی بات ہے۔ اس کی جڑیں 1857 کی جنگ آزادی سے ملتی ہیں۔ سید احمد بریلوی کے ساتھی مجاہدین جو ستانہ میں آباد تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی تھی۔ تو انگریزوں نے ان کے مرکز ملکہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور اس وقت سوات میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت اخوند آف سوات موجود تھے۔ وہ خود تو لڑائی سے دور رہتے تھے، لیکن ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔ انگریزوں کا پلان کیا تھا؟
انہوں نے سوچا کہ وہ امبیلا پاس کے ذریعے اپنی فوج گزار کر سیدھا ملکہ پر حملہ کر دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ سوات اور بنین کے قبائل غیر جانبدار رہیں گے۔ لیکن یہاں ان سے غلطی ہو گئی۔ بہت بڑی غلطی۔ وہی عجب خان جس کا ہم نے ذکر کیا، اس نے اپنے پھانسی سے پہلے بنیر والوں کو یہ کہہ کر بھڑکا دیا تھا کہ انگریز تمہاری پردہ یعنی عزت پر ہاتھ ڈالنے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات پھیل گئی۔ آگ کی طرح بنیر اور سوات کے قبائل مجاہدین کے ساتھ مل گئے اور انگریزی فوج امبیلا کی وادی میں پھنس گئی۔ پھر تو شدید لڑائی ہوئی ہوگی۔ مہینوں تک قبائل نے بے مثال بہادری دکھائی۔ آخرکار جب انگریزوں کا پلہ بھاری ہونے لگا تو بنیر کے سرداروں نے ایک حیران کن پیشکش کی۔ کیا پیشکش تھی وہ؟ انہوں نے انگریز کمانڈر سے کہا کہ آپ لڑائی بند کریں، ہم خود ملکہ کو تباہ کریں گے اور آپ کے چند آفیسرز کو اپنی حفاظت میں لے جا کر دکھائیں گے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف؟ ہاں، کیونکہ وہ اپنی سرزمین پر مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر پختون غیرت کا ایک شاندار مظاہرہ ہوا۔ وہ کیسے؟ بنیر کے ایک بوڑھے سردار زید اللہ خان، جن کی ایک آنکھ اور ایک بازو نہیں تھا، چند انگریز آفیسرز کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں غصے سے بھرے قبائلیوں نے انہیں بار بار روکا، لیکن زید اللہ خان اپنے قول پر قائم رہے اور انہیں بے حفاظت واپس لائے۔ امبیلا نے تو ثابت کر دیا کہ کلوز بارڈر پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ سرحد پر بیٹھ کر انتظار کرنا خطرناک ہے، انہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے چیپٹر 23، بلوچستان اینڈ دی فارورڈ پالیسی۔ بالکل، یہ کلوز بارڈر کے بالکل الٹ تھی۔ مطلب تھا سرحدوں سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجک اہمیت کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ تھی وسطی ایشیا میں روس کا بڑھتا ہوا اثر، یعنی دی گریٹ گیم۔ اور اس پالیسی کا آغاز بلوچستان سے کیوں ہوا؟ اس کا صحرا رابرٹ سینڈمن نامی ایک آفیسر کو جاتا ہے۔ اس نے خان آف کلات کے ساتھ معاہدہ کر کے کوئٹہ میں برطانوی چھاؤنی قائم کی۔ اسی قدم نے افغان امیر شیر علی کو بہت ناراض کیا اور یہ دوسری افغان جنگ کی ایک بڑی وجہ بنا۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کے بعد گندمک معاہدے کے تحت خیبر، کرم اور سبی جیسے علاقے بھی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئے، جس سے ان کی سرحد چمن تک پہنچ گئی۔ یہاں سینڈیمن سسٹم کا ذکر بھی اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ رول تھا۔ مرکزی مقامات پر فوج رکھو اور باقی معاملات قبائلی سرداروں کے ذریعے جرگوں سے چلاؤ۔ اور یہ سسٹم بلوچستان میں کامیاب رہا؟ جی، کیونکہ وہاں قبائل اپنے سرداروں کی بات مانتے تھے، لیکن یہی سسٹم پختون علاقوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وزیرستان اور آفریدی علاقوں کے قبائل بہت زیادہ جمہوری مزاج کے تھے، وہ کسی ایک سردار کی بالادستی قبول نہیں کرتے تھے۔ اچھا۔ اسی فارورڈ پالیسی کے تحت 1893 میں ڈورن لائن کا معاہدہ ہوا، جس نے پہلی بار افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک واضح سرحد قائم کی۔ تو اس فارورڈ پالیسی کے نتیجے میں انگریز کافی آگے تک آ گئے۔ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ رد عمل بہت شدید تھا۔ 1897-88 میں ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی، ایک ایسی آگ جس نے ملاکنڈ سے لے کر وزیرستان تک پورے فرنٹیئر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بغاوت کا مرکز کون سے علاقے تھے؟ اس کا مرکز وہ علاقے تھے جن پر قابو پانا ہمیشہ سب سے مشکل رہا ہے، خاص طور پر وزیرستان۔ چیپٹر 24، وزیرستان۔ کیرو وزیرستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ وہ وزیرستان کو ایک ایسا قدرتی قلعہ کہتا ہے جسے کوئی سلطنت آج تک پوری طرح فتح نہیں کر سکی۔ وہ محسود کو بھیڑیا کہتا ہے جو غول میں حملہ کرتا ہے، اور وزیر کو تیندوا جو تنہا شکار کرتا ہے۔ یعنی محسود زیادہ منظم اور خطرناک ہے؟ جی، اور اس کی وجہ ان کا ایک منفرد سماجی نظام ہے جسے نیکت کہتے ہیں۔ یہ ایک سخت موروثی نظام ہے جس کے تحت قبیلے کے نفع و نقصان میں ہر خاندان کا ایک طے شدہ حصہ ہوتا ہے۔ اسی نظام نے انہیں ایک متحد جنگی قوت بنا دیا ہے؟ بالکل، اور ان کی تاریخ انگریزوں کے ساتھ مسلسل لڑائیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کا ایک مشہور لیڈر ملا پوئندہ تھے جنہوں نے کئی سالوں تک انگریزوں کو بہت تنگ کیا۔ اس باب میں 2 واقعات وزیرستان کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ جی، پہلا 1929 میں جب محسود اور وزیر قبائل نے نادر خان کو کابل کا تخت حاصل کرنے میں مدد دی اور کنگ میکر بن گئے۔ اور دوسرا 1938 کا شامی پیر کا واقعہ، جب جرمنی کے ایجنٹوں نے ایک شامی پیر کو وزیرستان بھیج کر بغاوت کرانے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ تو 1897 کی بغاوت اور وزیرستان کے مسلسل مسائل کے بعد برطانوی حکومت میں کیا سوچ پیدا ہوئی؟ اس وقت کے وائس رائے لارڈ کرزن نے محسوس کیا کہ اصل مسئلہ انتظامی ہے۔
فرنٹیئر جیسے اہم علاقے کو پنجاب کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہیں سے ایک نئے صوبے کا خیال آیا، چیپٹر 25 نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ جی، اور اس پر بہت شدید مخالفت ہوئی۔ پنجاب حکومت اپنی طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، لیکن کرزن نے 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP قائم کر ہی دیا۔ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی تھی یا اس کے اثرات زیادہ گہرے تھے؟ کیرو کے مطابق اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ اس نے پہلی بار پختونوں کو ایک شناختی مرکز فراہم کیا۔ پشاور ان کا اپنا دارالحکومت بن گیا۔ اس سے ان میں ایک مشترکہ پختون شناخت کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو ایک نئے صوبے کے بننے سے ایک نئی شناخت کی بنیاد پڑی۔ اس شناخت کو بنانے والے لوگ کون تھے؟ یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جسے کیرو پختونوں کی نشات ثانیہ یعنی رینیسانس کہتا ہے۔ چیپٹر 26 دی پٹھان رینیسانس۔ کون تھے اس نشات ثانیہ کے مرکزی کردار؟ کیرو 3 لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے چیف کمشنر ہیرالڈ ڈین، ان کے بعد جارج راس کیپل، اور سب سے اہم صاحبزادہ عبدالقیوم۔ جارج راس کیپل یعنی RK؟ جی، وہ ایک لیجنڈری شخصیت تھے۔ روانی سے پشتو بولتے تھے، پختونوں کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور پختون خود انہیں پختونوں میں پختون مانتے تھے۔ اور ان لوگوں نے مل کے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ انہوں نے صاحبزادہ عبدالقیوم کے ساتھ مل کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج بھی قائم ہے، اسلامیہ کالج پشاور۔ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک علامت تھا۔ اسے خیبر پاس کے دہانے پر قائم کیا گیا، جو صدیوں سے جنگ کا راستہ تھا۔ اس راستے پر ایک کالج بنانا ایک پیغام تھا کہ اب بندوق کا نہیں، قلم کا دور ہے۔ تو اس کالج اور نئے صوبے نے پختونوں میں ایک نیا شعور پیدا کیا، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی تھا؟ جی، ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ روس کیپل جیسے لوگوں نے پختونوں کو تعلیم تو دی، لیکن وہ اس تعلیم یافتہ طبقے کو سیاسی طاقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مطلب؟ ان کا خیال تھا کہ پختون ابھی سیلف گورنمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پختون تعلیم یافتہ ہوں لیکن سیاسی طور پر خاموش رہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1919 میں پورے ہندوستان میں سیاسی اصلاحات ہوئیں تو فرنٹیئر کو ان سے باہر رکھا گیا۔ یہاں کوئی انتخابات نہیں، کوئی وزارتیں نہیں۔ آپ نے ایک نسل کو تعلیم دی، ان میں سیاسی شعور پیدا کیا، لیکن پھر انہیں سیاسی عمل سے باہر کر دیا؟ بالکل۔ یہیں سے پختونوں کی سیاسی جدوجہد کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں یہ تعلیم یافتہ طبقہ اپنے حقوق مانگنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ تھی برطانوی دور کی کہانی۔ ایک طرف مسلسل ٹکراؤ اور جنگیں، تو دوسری طرف ایک نئی شناخت کی تعمیر۔ یہ ایک بہت پیچیدہ تصویر ہے۔ جی، اولف کیرو کی کتاب ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ برطانوی دور نے پختون معاشرے کو گہرے زخم بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل بھی دیا۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ ان تمام پالیسیوں، جنگوں اور شخصیات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ شاید سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ برطانوی سلطنت نے پختونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سرحدیں بنائیں، پالیسیاں بنائیں اور صوبے قائم کیے، لیکن اس سارے عمل کا ایک غیر متوقع نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انجانے میں ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک مشترکہ شناخت اور ایک سیاسی مرکز دے دیا۔ وہ ایک قابل انتظام سرحد بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کوشش میں انہوں نے ایک قوم کو متحد ہونے کی وجہ فراہم کر دی، اور یہ تضاد ہی شاید اس دور کی سب سے بڑی اور دیرپا میراث ہے۔